السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 129 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے قرآن مجید اس بات کی منظر کشی کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس حکم کو جو انہیں اپنے رب سے ملا تھا، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کا، خانہ کعبہ تعمیر کریں اور اسے طواف کرنے والوں، حرم میں ٹھہرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ کس طرح نافذ کیا؟ قرآن اس منظر کو اس طرح ہمارے سامنے لاتا ہے گویا آج آنکھیں انہیں بیت اللہ کو تعمیر کرتے دیکھ رہی ہیں اور آج کان ان کی دعاؤں کو سن رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی۔ ابھی ہم باقی واقعے کے سلسلے میں انتظار ہی کر رہے تھے کہ سلسلہ بیان ان دونوں بزرگوں سے پردہ اٹھاتا اور ان کا اس طرح مشاہدہ کراتا گویا یہ چشم تخیل کا نہیں، آنکھوں کا مشاہدہ ہوا، گویا دونوں بزرگ سامنے موجود ہیں اور ہم ان کی آواز کو جب وہ گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے سن رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب ہماری طرف سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار مسلم بنا اور ہماری نسل میں سے ایک امت تشکیل فرما جو تیری فرما بردار یعنی مسلم ہو، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور بہت مہربان ہے۔ دعا کا نغمہ، دعا کا ترنم، دعا کی فضا سب کے سب سامنے موجود حاضر ہیں، گویا وہ اس وقت زندہ
اور متحرک ہماری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہیں۔ یہ قرآن مجید کی حسین اور جمیل طرز ادا کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ وہ آنکھوں سے اوجھل گزرے ہوئے منظر کو اس طرح سامنے لے آتا ہے کہ آنکھوں کو نظر آتا ہے، کانوں کو سنائی دیتا اور متحرک اور محسوس معلوم ہوتا، گویا زندگی اس سے پھوٹی پڑ رہی ہو۔ سچی فنی تصویر کشی کی یہ ایک خصوصیت ہے جو دائمی کتاب الہی کے شایان شان ہے، یعنی قرآن مجید کی شایان شان ہے۔ اور دعا کے بین السطور میں کیا ہے؟ نبوت کا ادب، نبوت کا ایمان، کائنات میں عقیدے کی قیمت کا، نبوت کا شعور۔ قرآن مجید اسی ادب، اسی ایمان اور اسی شعور کی تعلیم وارثین انبیاء کو دینا اور ان کے قلوب و احساسات کی گہرائیوں میں ان الفاظ کے ذریعے اتارنا چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہماری طرف سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ قبولیت کی درخواست ہے، یہی عمل کی غائیت ہے۔ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ اس عمل کے ذریعے خشوع اور خضوع اور انابت کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیا گیا ہے۔ اس عمل سے جس آخری مقصد کے حصول کی امید ہے وہ اللہ کی رضا اور قبولیت حق ہے، اور قبولیت کی امید اس حقیقت سے وابستہ ہے کہ اللہ دعاؤں کا سننے والا اور عمل کے پیچھے جو نیت اور شعور ہے اسے جاننے والا ہے۔ آگے امت مسلمہ کی تشکیل۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار مسلم بنا اور ہماری نسل میں سے ایک امت تشکیل فرما جو تیری فرما بردار مسلم ہو۔ ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ یہ اسلام کی طرف رہنمائی کے لیے اللہ کی مدد کی توقع ہے۔ یہ اس بات کا شعور ہے کہ ان کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، یہ کہ ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کوئی قوت کارآمد ہے اور نہ کوئی تدبیر۔ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں مولانا امین احسن اصلاحی فرماتے ہیں، سب سے پہلے باپ بیٹے دونوں نے جس چیز کی دعا کی ہے وہ خود اپنے مسلم بنائے جانے کی ہے۔ مسلم کی معنی اللہ کے کامل فرما بردار کے ہیں۔ اس سے کئی حقیقتیں روشنی میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان، اسلام اور طلب خشیت اور تقوی کی دعاؤں میں انسان سب سے پہلے اپنے کو سامنے رکھے۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جن سے کوئی بھی مستغنی ہو سکے، اگرچہ وہ کتنا ہی عالی مقام ہو۔ دوسری یہ کہ اسلام کے درجات اور مراتب کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے مسلم کامل بھی جن کے ذریعے سے دنیا اسلام کے نام اور اس کے روح سے آشنا ہوئی، اپنے مسلم بنائے جانے کی دعا کرتے تھے۔ تیسری حقیقت جو خاص اس موقع سے تعلق رکھنے والی اور نظم کلام کو کھولنے والی ہے، یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ تاریخی موقع پر جس چیز کی دعا کی تھی وہ مسلم بنائے جانے کی تھی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیشوا اور امام بنایا، آزمائشوں میں مبتلا کیا، ان کے درجات بلند کیے، اتنا تمام ہونے کے باوجود بھی ان کی دعا کیا ہے؟ سب سے پہلے مسلم بنائے جانے کی تھی۔ یعنی کتنا اہم نقطہ ہے یہاں پر، کتنا بھی کسی سب سے پہلے وہ اپنے لیے اللہ سے اتنا خلیل اللہ کا لقب عطا کیا، اتنا سب تمام ہونے کے باوجود بھی اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ دعا کر رہے کہ
کہ مسلم بنائے جانے کی، مطیع فرما بردار بنائے جانے کی، اور نہ کہ یہودی یا نصرانی بنائے جانے کی۔ یہ امین حسن اصلاحی صاحب جو ہے اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں۔ پھر یہی امت مسلمہ کی خصوصیت ہے، یعنی مختلف ادوار کے لوگوں کا عقیدے میں اشتراک اور تعاون۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری نسل میں سے ایک امت تشکیل فرما جو تیری فرما بردار مسلم ہو۔ اس دعا سے واضح ہوتا ہے کہ قلب مومن کو کس بات کی فکر ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے جو اس پر چھایا رہتا ہے، اور سب سے زیادہ اور سب سے پہلے مومن کو اسی کی فکر ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے جو نعمت، ایمان کی نعمت عطا فرمائی تھی، اس کے شعور نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی نسل کے لیے بھی اس نعمت کے حریص ہوں، اور اپنے رب سے دعا کریں کہ ان کی ذریت کو اس نعمت سے محروم نہ رکھے جس کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ ان بزرگوں نے اس سے قبل اپنے رب سے دعا کی تھی کہ وہ ان کی ذریت کو پیداوار کا رزق عطا فرمائے۔ اب انہوں نے فراموش کیے بغیر اللہ سے یہ دعا کی کہ وہ ان کی نسل کو ایمان کی نعمت سے بھی نوازے، انہیں مناسک حج اور اپنی عبادت کے طریقے بتائے، اور ان کی کوتاہیوں کے سلسلے میں ان کی توبہ قبول فرما لے، کیونکہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ پھر آگے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعد کے ادوار میں ان کی نسل کو ہدایت اور رہنمائی کے بغیر نہ چھوڑیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے، کتاب الہی اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کرے۔ بلا شبہ تو مقتدر اعلیٰ اور حکمت والا ہے۔ معمولی فرق کے ساتھ اس آیت کی ہم معنی آیت سورہ بقرہ میں پھر آئی ہے کہ ان صفات کا حامل رسول آ گیا۔ پھر آیت نمبر 151۔ پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر اپنا احسان جتاتا ہے کہ اس نے ان صفات کا حامل رسول ان میں بھیجا، آیت 164۔ اور سورہ جمعہ میں وہ تذکرہ فرماتا ہے کہ اس نے امیین میں ان صفات کا حامل رسول بھیجا۔ ان آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات یا 4 کاموں کا ذکر ہے۔ پہلی تلاوت آیات، دوسری تعلیم کتاب، تیسری تعلیم حکمت، چوتھا تزکیہ۔ تلاوت آیات سے مراد یہاں خصوصیت سے قرآن کے اس حصے کو پڑھ کر سنانا ہے جو توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل اور شواہد پر مشتمل ہے، کہ کفار اور مشرکین کو سب سے پہلے اسی حصے سے خطاب کیا جاتا ہے تاکہ وہ شرک اور کفر سے باز آ کر ایمان لا سکیں۔ تعلیم کتاب سے مراد خصوصیت سے قرآن مجید کے اس حصے کی تعلیم ہے جو احکام پر مشتمل ہے۔ کتاب کا لفظ فرمان، قانون اور فیصلے کے معنی میں معروف ہے۔ جب لوگ ایمان لے آتے ہیں تو رسول ان کے لیے احکام الہی کی وضاحت کرتا ہے۔ تعلیم حکمت سے مراد یہ ہے کہ رسول صرف احکام کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ ان کی روح، ان کے مقصد، ان کی علت اور سے بھی اہل ایمان کو آگاہ کرتا ہے تاکہ وہ پورے انشراح کے ساتھ احکام الہی کی اس طرح تعمیل کر سکیں کہ ان کا منشا پورا ہو۔ نیز رسول انہیں اخلاقی اقدار کی تعلیم بھی دیتا ہے تاکہ ان کی زندگی رذائل اخلاق سے پاک اور مکارم اخلاق سے آراستہ ہو سکے۔ حکمت کا لفظ عربی زبان اور قرآن مجید میں دانشمندی اور اعلیٰ اخلاق دونوں کے معنی میں آیا ہے، اور حقیقتاً یہ دونوں امور لازم اور ملزم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صفت تزکیہ ہے۔
اوپر کے 3 کاموں کے نتیجے میں اہل ایمان کی زندگی ان تمام برائیوں اور نقائص سے پاک ہوتی ہے جو اللہ کو مغبوض اور ناپسند ہے، اور ان تمام نیکیوں، خوبیوں اور اعلیٰ صفات سے آراستہ ہوتی جو اللہ کو مطلوب اور محبوب۔ تزکیہ رسول کے سب کاموں کا نتیجہ اور اس کی بعثت کا مقصود اور غائیت ہے۔ تزکیہ نے پاک کرنا تزکیے سے افراد اور سماج اور نوع انسانی کا انفرادی اور اجتماعی ہمہ جہتی اور ہمہ گیر تربیت اور تزکیہ مراد ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ کی صفت عزیز آئی ہے، یعنی اللہ خدا تعالیٰ کے مقتدر اعلیٰ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنا قانون بھیجے تاکہ اس کے بندے اس کے مطیع فرمان ہوں، اور حکیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کو ہدایت اور رہنمائی کے بغیر نہ چھوڑے، نیز اس کا قانون حکیمانہ ہو۔ تو یہ ہے ضمن میں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہی کا ثمرہ تھا کہ صدیوں بعد یعنی تقریباً 2000 سال کے اوپر ان دونوں کی نسل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جو انہیں اللہ کی آیات سناتے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے اور گندگیوں ناپاکیوں سے پاک کر کے ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مستجاب دعا ضرور قبول ہوتی ہے، البتہ اس کا نتیجہ اس وقت سامنے آتا ہے جو اللہ نے اپنی حکمت کے تحت اس کے لیے مقدر کر دیا ہے، مگر لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور کچھ لوگ اکتاتے اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ امت مسلمہ اور یہود اور مسلمانوں کے مابین مدینہ میں مختلف پہلوؤں سے جو شدید نزاع برپا تھا، اس کے سلسلے میں یہ دعا اپنا مؤثر وزن ڈالتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہیں اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے اور اسے طواف کرنے والوں، مقیم افراد اور نمازیوں کے لیے پاک رکھنے کا حکم دیا تھا، اور جو خانہ کعبہ کے متولیوں یعنی قریش کے جد امجد ہیں، صریح الفاظ میں کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار مسلم بنا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری نسل میں سے ایک امت تشکیل فرما جو تیری فرما بردار امت مسلمہ ہو، جیسا کہ وہ بالفاظ صریح دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے، کتاب الہی اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ ان سب دعاؤں اور بزرگوں کے ان اقوال سے ثابت ہے کہ امت مسلمہ ابراہیم علیہ السلام کی امامت کی وارث ہے، اسی طرح وہ خانہ کعبہ کی بھی وارث ہے، اسی لیے خانہ کعبہ ہی وہ قبلہ ہے جس کی طرف یہ امت رخ کرے گی۔ وہ مشرکین کے مقابلے میں اس قبلے کی زیادہ حقدار ہے، اور یہود اور مسیحیوں کے قبلے کے مقابلے میں یہ قبلہ اس امت کے زیادہ شائن شان ہے۔ اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو لوگ اپنے دین کا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں اور ان کے وارث ہونے کی بنا پر ہدایت اور جنت کے سلسلے میں لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، اور قریش میں سے جو لوگ اپنا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، وہ سب سن لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے وراثت اور امامت کی درخواست کی تھی تو ان کے رب نے ان سے کہا تھا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے اس شہر کے رہنے والوں کے لیے رزق اور برکت کی درخواست کی تھی تو صرف ان لوگوں کے لیے تھی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اور جب وہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر اور تطہیر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو ان کی دعا یہ تھی کہ وہ اللہ کے فرما بردار مسلم ہو،
اور اللہ ان کی نسل میں سے امت مسلمہ برپا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے خاندان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بزرگوں کی دعا قبول فرما لی اور ان کے خاندان میں سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، اور ان کے ہاتھوں امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی جو احکام الہی پر قائم اور انہیں نافذ کرنے والی اور دین خداوندی کی وارث ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے اس حصے پر سلسلہ کلام کے اشاریات وضاحت یکجا ہو جاتی ہیں تاکہ ان لوگوں کا مقابلہ کیا جا سکے جو امامت کے سلسلے میں امت مسلمہ سے بحثیں کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت اور رسالت کے سلسلے میں نزاع کرتے ہیں، اور اللہ کا اصلی اور صحیح دین کیا ہے اس سلسلے میں جھگڑیں اور بحثیں کرتے ہیں۔ آگے آئندہ اور بھی انشاءاللہ نکات ہیں، آئندہ ہم مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔